الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو خبردار، سینے میں ایک جسم میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو خبردار، وہ دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے۔ اس جسمانی دل سے جو ہمارے سینے میں دھڑک رہا ہے، اس سے تو ہم سب واقف ہیں، اس کی اہمیت سے بھی واقف ہیں، اس کی صحت کی بھی فکر کرتے ہیں، اس کی صحت کو کیسے برقرار رکھنا ہے اس کے بارے میں بھی ہم سب کو معلومات ہیں کہ کولیسٹرول لیول نہیں بڑھنے دینا، ایکسرسائز کرنی ہے تاکہ یہ گوشت کا بنا ہوا دل صحیح کام کرتا رہے اور ہماری باڈی وہ بھی ٹھیک رہے۔ ہارٹ پیشنٹ کی باڈی بھی متاثر ہوتی ہے، اور اس کی باڈی سے جو وہ پہلے کام کیا کرتا تھا وہ سارے کام متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو گوشت کا بنا ہوا دل ہے، اس کی صحت کی تو بہت زیادہ فکر کی جاتی ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ایک روحانی دل بھی ہے جو اسی سینے میں، اسی دل کے اندر ہے۔ اس روحانی دل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا ایک سینے میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، مراد اس سے روحانی دل ہے، کہ جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں، جب وہ خراب ہوتا ہے تو ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس دل سے گوشت کا دل مراد نہیں ہے، کیونکہ گوشت کا دل صحیح کام کرے نہ کرے یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے، یہ میڈیکل سائنس کی فیلڈ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں جو بھیجا وہ ہماری روح کو درست کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں۔ تو آپ جس دل کی بات کر رہے ہیں وہ روحانی دل ہے، یعنی وہ دل جو محبت بھی کرتا ہے، جو نفرت بھی کرتا ہے، جو خوف زدہ بھی ہوتا ہے، جس میں بہادری بھی ہے، جس میں سخاوت بھی ہے، جس میں لالچ بھی ہے، جس میں شکر کا جذبہ بھی ہے۔ تو اس دل کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس دل کو کیسے درست کریں گے؟ ہم اپنے جسمانی دل کو درست کرتے ہیں کولیسٹرول لیول کو کم کر کے، چربی کو ختم کر کے، ایکسرسائز کر کے، فیٹ ختم ہو جائے۔ یہ سب چیزیں میڈیکل سائنس میں بحث کی جاتی ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں۔ لیکن روحانی دل کی جو بیماریاں ہیں وہ کولیسٹرول نہیں ہے، یہ مادی کولیسٹرول، وہ حسد کا کولیسٹرول ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا ڈاکٹروں سے، بھائی کولیسٹرول کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اچھا والا ایک برا والا ہے۔ میڈیکل سائنس کی ٹرم کیا ہے وہ تو ڈاکٹر ہی جانتے ہیں، لیکن ایک سادہ زبان میں کیا کہا جاتا ہے، بھائی اچھا والا اور خراب والا کولیسٹرول۔ تو ایسے ہی ہمارے دل میں کچھ کولیسٹرول کی ایسی قسمیں ہیں روحانی دل میں جو گندی والی ہیں، بری ہیں، اور کچھ اچھی والی ہیں۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ دل کو حسد سے، بغض سے، کینہ سے، لالچ سے پاک اور صاف کیا جائے، اور اس روحانی دل کو صحت مند بنایا جائے اللہ کی محبت سے، اہل اللہ کی محبت سے، غرباء اور مساکین کی خدمت کے جذبے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، اور آپ کے دل مبارک کو نکال کے دھویا گیا اور دوبارہ سینہ مبارک میں لگایا گیا۔ تو یہ کیا تھا؟ دل کو اللہ کی محبت سے منور کیا جا رہا تھا۔ تو ہمارے ہاں اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے، دل کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے، وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہمارا جو دل ہے نا یہ تو بالکل پاگل ہے، یہ تو کسی پہ بھی آ جائے، دل کا کیا اعتبار ہے۔ یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں۔ پھر چرسی ٹھیک کرتا ہے، ہیروئن ٹھیک کرتا ہے، اس کا دل چرس پہ آ گیا، اس کا دل ہیروئن پہ آ گیا، تو کیا خرابی ہے اس میں؟
ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ اس نے اپنے آپ کو غلط چیز کا عادی بنایا ہے. تو ہماری شریعت نے اس بات پہ بہت زور دیا ہے کہ دل کو روحانی بیماریوں سے پاک کیا جائے. یہ بھی بتایا کہ کون سی بیماریاں ایسی ہیں جو دل کو خراب کر دیتی ہیں. یہ بھی بتایا کہ ان کے علاج کا طریقہ کیا ہے. یہ بھی بتایا کہ روحانی دل کو صحت مند بنانے کا طریقہ کیا ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ جب تک سینے میں چھپے اس روحانی دل کا علاج نہیں کرو گے، اسے ٹھیک نہیں کرو گے، تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال درست کبھی بھی نہیں ہو سکتے. دیکھیے ایک ہی عمل ہے، ایک آدمی کے لیے وہ اچھا ہے، دوسرے آدمی کے لیے وہ برا ہے. علماء بیان کرتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ جانوروں پہ بیٹھ کے مسجد آیا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، جب یہ سواریاں نہیں تھیں. تو علماء نے بتایا کہ ایک شخص ایک کھونٹا گاڑ دیتا ہے مسجد کے دروازے پر کہ جب کوئی آئے گا تو اسے جانور اور سواری باندھنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے گی، اس نیت سے وہ کھونٹا گاڑ دیتا ہے. دوسرا شخص آتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کھونٹے سے کسی کو ٹکر لگے اور ٹھوکر لگے اور وہ گر جائے، تو وہ اس کھونٹے کو اکھاڑ دیتا ہے. فرمایا کہ دو متضاد عمل ہیں، بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ، مگر دونوں کو ثواب اللہ کے ہاں ایک جیسا ملے گا. وجہ کیا ہے کہ ان کے جسم سے نکلنے والا عمل، اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ جذبہ اچھا ہے، دونوں کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے. تو یہ جو دل اگر ٹھیک ہو جائے نا تو اس سے اچھا عمل، یعنی عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور دل اگر خراب ہو تو اچھا عمل بھی خراب ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں، آپ کی دل میں اللہ کی رضا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، کتنا اچھا عمل ہے یہ. لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں اس کو نیچا دکھانے کے لیے، آپ کی دھاک بیٹھ جائے، آپ کا روب بیٹھ جائے اور آپ اس سے اپنے کام نکلوا سکیں، یہ بہت برا عمل ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ کا جذبہ اس کے پیچھے اچھا نہیں ہے. یہی عمل آپ کو تباہ برباد کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں کہ وہ صدقہ جس کے بعد تکلیف ہو، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرو، وہ مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. ایسے فقیر سے معذرت کر لینا، اسے کچھ نہ دینا، یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے جس صدقے کے بعد تم اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرو. تو اصل کیا چیز ہے کہ انسان کو اپنے دل کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمارے ہاں اس پر کوئی محنت نہیں ہے. دل میں سب سے پہلا جو کام دل میں آپ نے کرنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دل میں کس کی محبت رکھنی ہے، کس کی نہیں رکھنی، اور جس سے کی محبت کو دل میں جگہ دینی ہے اس کی محبت کتنی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ دل اٹھا کے جس کو چاہے آپ دے دیں، جس پہ چاہے عاشق ہو جائیں، جس پہ چاہے آپ لٹو ہو جائیں، اور جس کو چاہے لائک کرنا شروع کر دیں. تو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ دل کا ایک بہت بڑا کام ہے. جیسے دیکھیں جسمانی دل کا کام ہے بلڈ کو سرکولیٹ کرنا، روحانی دل کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے محبت کرنا. جس کے سینے میں دل نہیں ہوتا وہ محبت نہیں کرتا. لہذا ہر انسان کو کسی نہ کسی سے محبت بہرحال ہوتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اسے محبت نہ ہو. لیکن وہ محبت کے معاملے میں بے لگام ہو جاتا ہے، جہاں اس کا دل بھاگتا ہے وہ اسی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے. یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے. آپ نے سوچ سمجھ کے اپنا دل کسی کو دینا ہے، اور کتنا دینا ہے اس سے پہلے بھی سوچنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. یہ بڑی عجیب آیت ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں، نہ 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 نہ، یہ نہیں فرمایا. اسلام چونکہ دین فطرت ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم صرف اللہ سے محبت کرو. اگر آپ صرف اللہ سے محبت کریں گے اور دنیا کی کسی چیز سے آپ کو محبت نہیں ہوگی تو آپ پھر بہت سارے حقوق کو ضائع کریں گے، آپ میں رہبانیت آ جائے گی، آپ دنیا چھوڑ دیں گے.
آپ کو بیوی بچوں سے بھی محبت کرنی ہے, والدین سے بھی محبت کرنی ہے, دوستوں سے بھی محبت کرنی ہے, کسی حد تک دولت کی آپ میں بھی طلب ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو آپ تو بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے. یہ دنیا ترقی کیسے کرے گی؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز سے محبت, جو بھی محبت کے لائق ہے. تو یہ نہیں فرمایا کہ صرف اللہ سے, بلکہ فرمایا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ. اور کتنی زیادہ یہ بھی نہیں بتایا. اگر اللہ یوں فرماتے کہ ایمان والے صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں تو بھی ہماری زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی تھی. بہت سے حقوق ایسے ہیں کہ جب تک آپ کو ان سے محبت نہ ہو آپ وہ حقوق ادا کر ہی نہیں سکتے. آپ جو اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں صرف اللہ کے کہنے سے نہیں کرتے, آپ کو خود بھی محبت ہے اس وجہ سے بھی کرتے ہیں. آپ صرف اللہ سے کہنے سے کر رہے ہوتے تو ہماری ساری قوم نماز پڑھ رہی ہوتی, کیونکہ اللہ نے تو صرف بیوی بچوں سے محبت کا حکم تھوڑی دیا ہے, اللہ نے تو اس کے علاوہ نماز روزے کا بھی تو حکم دیا ہے. تو جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے حقوق ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو پہلی بات, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والے صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں. نہ, یہ مقام ہوتا تو معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا, کوئی بھی شاید اس پر عمل نہ کر پاتا سوائے پیغمبروں کے. دوسرا حکم اللہ نے یہ نہیں دیا کہ ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. نہ, یہ بھی نہیں فرمایا. اس لیے کہ بہت زیادہ اگر ہم اللہ سے محبت کریں تو عین ممکن ہے کہ اللہ کے علاوہ سے اس سے بھی زیادہ کر لیں. ایک انسان کو دو دوستوں سے بہت زیادہ محبت ہو سکتی ہے, اس سے بھی اور اس سے بھی, لیکن عین ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہو. آپ کے دو دوست ہیں, پہلے دوست سے بھی بہت محبت, دوسرے سے بھی, لیکن ممکن ہے دوسرے سے پہلے سے زیادہ ہو, تو دونوں سے بہت ہے. دو آدمی بہت زیادہ کھاتے ہیں, وہ 6 روٹیاں کھا جاتا ہے, وہ 7 روٹیاں کھا جاتا ہے, دونوں بہت کھاتے ہیں لیکن یہ اس سے بھی زیادہ کھا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے اللہ سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں. نہ, یہ نہیں فرمایا, اس لیے کہ بہت زیادہ محبت کرنے والے بھی بہت ہیں, لیکن وہ پیسے سے پھر اللہ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. وہ اللہ کی مخلوق سے پھر اللہ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں, جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی حکم میں اور اللہ کے علاوہ کے حکم میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے علاوہ کو اللہ پر ترجیح دے دیتے ہیں. آپ کو اگر اللہ سے بہت زیادہ محبت ہے, آپ حج بھی کرتے ہیں, آپ عمرہ بھی کرتے ہیں, آپ نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن دولت سے جو محبت ہے وہ اللہ سے بھی زیادہ ہے, تو آپ رشوت لیتے ہوئے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیں گے. کیونکہ آپ کو اللہ سے محبت تو بہت زیادہ ہے, تبھی تو آپ حج کر رہے ہیں, عمرے کر رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے. لیکن دولت کی محبت چونکہ اللہ سے بھی زیادہ ہے, تو جب رشوت لینے کا ٹائم آئے گا تو آپ اللہ کو پیچھے کر دیں گے اور دولت کو آگے کر دیں گے. تو اس لیے اللہ نے یہ عنوان بھی قائم نہیں کیا کہ ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. نہ, قرآن کی بلاغت, فرمایا اشد جو ہے نا کمپیریٹیو ڈگری ہے, ہوتا ہے نا گڈ کا معنی اچھا, بیٹر کا معنی دوسروں سے زیادہ اچھا, بیسٹ کا معنی سب سے اچھا. اللہ نے فرمایا بیٹر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ایمان والوں کے دل میں اللہ کی محبت کا گراف اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے ان سے زیادہ ہوتا ہے. اب اللہ نے کہا کہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرو نہ کرو, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اس کا مطالبہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ تمہیں میرے علاوہ جس سے جتنی محبت ہے تم کرو, لیکن میری محبت کا گراف اس سے تھوڑا سا اونچا رکھو. کیا عجیب انداز ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جس سے جتنی چاہے محبت کریں, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن جب اللہ کا حکم اس کے حکم کے مقابلے میں آئے گا تو آپ اس کے حکم کو ٹھکرا دیں گے, اللہ کے حکم کو ترجیح دیں گے, کیونکہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کا گراف اس دوسرے محبوب سے تھوڑا سا زیادہ ہے. اور جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو دو محبوبوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو انسان اس مقابلے کے وقت, کمپٹیشن کے وقت, اس محبوب کو ترجیح دیتا ہے جس کی محبت کا گراف اس کے دل میں تھوڑا سا زیادہ ہو. میں اس کی ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ دونوں سے یہ کہتا ہو کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے, جیسے کہ جس کی 2 ہوں تو اس کو یہ کہنا پڑتا ہے. جو تجربے کار ہیں آپ ان سے پوچھیں, وہ سارا دن بیچارے یہی کرتے رہتے ہیں, ہر ایک سے یہی کہتے رہتے ہیں مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے. اب دونوں بیویاں یہ سمجھ رہی ہیں کہ بھائی
بہت زیادہ ہی ہوگی جب یہ کہہ رہا ہے. وہ آپ کو آزماتی ہیں بھائی یہ میرا مطالبہ پورا کرو, یہ مطالبہ پورا کرو. آپ ہر بیوی کا ہر مطالبہ پورا کر رہے ہیں. ایک دن دونوں بیویوں کو خیال آیا کہ ہمارے جو میاں صاحب ہیں وہ مجھ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محبت, اور تم سے بھی یہ کہتے ہیں کہ تم سے بہت زیادہ محبت ہے, تو آؤ ہم دونوں آزماتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے اس کے دل میں کس کی محبت کا گراف دوسرے کی نسبت زیادہ ہے. ہم دونوں میں اگر اس کو موقع ملے, ہم دونوں اس کو آزمائیں, تو یہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ تو دونوں نے کیا کیا, آپ کی آزمائش کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا. ایک نے کہا کہ بھئی آج آپ نے رات کا کھانا جو ڈنر ہے آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے. آپ ضرور قبول کریں گے؟ ٹھیک ہے بیگم, مجھے آپ سے بہت محبت ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ڈنر کروں اور میں انکار کر دوں, ایسا مجھ سے ہو نہیں سکتا. آپ یہ بتائیے کہ کون سے ہوٹل پہ چلنا ہے, آپ کہاں کھانا پسند کریں گی اور کیا کھانا پسند کریں گی. دوسری بیگم کے گھر جب آپ جاتے ہیں تو وہ بھی یہ کہتی ہے کہ آج ڈنر آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے. آپ سٹپٹا جاتے ہیں کہ ٹائم تو میں ادھر دے کے آ گیا ہوں. تو آپ کہتے ہیں بیگم آج کو چھوڑو, کل کر لیتے ہیں. کہتی ہے نہیں, آج ہی کرنا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے, آج کر لیتے ہیں, لیکن لنچ کر لیتے ہیں. نہیں جی لنچ نہیں, آج ڈنر. وہ تو پہلے سے ٹھان کے بیٹھی ہوئی ہے نا کہ آزمانا ہے کہ کس کی محبت کا گراف زیادہ ہے. اچھا بیگم ایسا کرو, چلو آج ڈنر کر لیتے ہیں. تو دل میں آپ نے سوچا کہ ادھر میں نے 8 بجے کا ٹائم دیا, ادھر میں 11 کا ٹائم, چلو 11 بجے ہم ڈنر کریں گے, میں تھوڑا لیٹ آؤں گا. نہیں جی آپ نے 8 بجے کرنا ہے. اب آپ بڑے سٹ پٹائیں گے, اس نے بھی 8 بجے کا ٹائم, اس کا بھی 8 بجے کا ٹائم. دونوں کے ساتھ تو ایک ہی ٹائم پہ ڈنر نہیں ہو سکتا. تو اور یہ بھی کہا ہے کہ اکیلے دوسری کو آنے کی اجازت نہیں ہے. آپ پہلے تو کوشش کریں گے کوئی جوڑ کا راستہ, کمپرومائز کا راستہ نکل آئے, چونکہ آپ دونوں سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں, بہت زیادہ کرتے ہیں, دونوں میں سے کسی کو بھی کھونا نہیں چاہتے. حتی الامکان آپ کی کوشش ہوگی یار کوئی درمیان کا راستہ نکالو, لیکن جب تمام راستے ناکام ہو جائیں گے اور وہ ڈھیٹ بن کے بیٹھ جائیں گی, تو ایسے موقع پہ آپ جس کی دعوت کو قبول کریں گے اور دوسری کو ناراض کریں گے, یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ کے دل میں اس کی محبت کا گراف, جس کی دعوت کو آپ نے قبول کی ہے, دوسری سے تھوڑا سا بہرحال زیادہ ہے. بہت زیادہ نہ بھی ہو تو تھوڑا سا زیادہ بہرحال ہے کہ آپ نے کمپٹیشن کے وقت اس کی ناراضی برداشت کر لی اور اس کی ناراضی برداشت نہیں کی. کیونکہ آپ اس موقع پر گھنٹوں بیٹھ کے سوچو گے کہ بھائی اب تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے, اگر اس کی دعوت قبول کرتے ہو تو یہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے, اس کی دعوت قبول کرتے ہو تو یہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے, اور دونوں ڈھیٹ بن کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ نے دونوں میں سے ایک کی ناراضی کو جب برداشت کر لیا اور ایک کو آپ نے یہ چاہا کہ اس کو میں ناراض نہیں کر سکتا, تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی محبت کا گراف آپ کی نظر میں اس دوسری سے تھوڑا سا زیادہ ہے, 0.00001% زیادہ ہے. تو اللہ نے جو قرآن میں تعبیر استعمال کی نا, وہ یہ نہیں کہ مجھ سے ایمان والے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں, نا, فرمایا کہ دوسروں کی نسبت مجھ سے زیادہ کرتے ہیں. یعنی اگر مخلوق کی محبت بہت زیادہ ہے تو اللہ کی اس بہت زیادہ سے تھوڑی سی اور زیادہ ہے, جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اللہ کے حکم میں اور اللہ کی مخلوق کے حکم میں مقابلہ ہوگا, جب کمپٹیشن ہوگا, تو آپ کو ایسے موقع پہ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہوگی تو آپ اللہ کے حکم کو ترجیح دیں گے. آپ کے دل میں دولت کی محبت بھی ہے, پیسے کی محبت بھی ہے, جو ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دولت بنوں, میں مالدار بنوں. آپ دکان کھول کے بیٹھے ہیں, آپ کی شاپ پہ کسٹمر کا رش ہے, تو آپ کریں بزنس, کسی نے آپ کو منع نہیں کیا. لیکن جب اذان کی آواز آتی ہے اور جماعت تیار ہوتی ہے, ایسے موقع پہ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت کا گراف اس دولت کی محبت سے تھوڑا سا بھی زیادہ ہوگا, تو نماز کے وقت اللہ کی محبت اس مخلوق کی محبت سے ٹکرا رہی ہوگی. اس وقت آپ اگر اللہ سے تھوڑی سی زیادہ محبت کریں گے تو آپ ایسے موقع پہ اپنی دکان بند کر کے نماز کی طرف جائیں گے, اور یہ نماز کی طرف جانا اس کی علامت ہوگا کہ آپ کو اپنی دکان سے اور بزنس سے بھی بہت محبت, اللہ سے بھی بہت محبت, لیکن اللہ کی محبت کا گراف اس دکان سے 0.0001% بہرحال زیادہ ہے. مخلوق کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب نہیں ہے. یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق سے کہ جس سے چاہے محبت کرو,
لیکن میری محبت اس سے تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے. بہت زیادہ کی بھی ضرورت نہیں ہے, تھوڑی سی زیادہ بھی کافی ہے آخرت میں نجات کے لیے. انسان کو اپنے آپ سے بھی محبت ہوتی ہے, اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بھی خوش کرنے میں لگا رہتا ہے. وہ کچھ ایسے کام کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور انسان کی اپنی ذات بھی خوش ہوتی ہے. آپ دیکھیے جب ہم افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے کھانے کا, اور اللہ بھی چاہتے ہیں کہ تم افطار میں جلدی کرو. تو یہ ایسی خواہش ہے جسے ہم پورا کرتے ہیں, جس میں ہماری اپنی جان بھی خوش ہوتی ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے. کچھ خواہشات ایسی ہیں جن کو ہم پورا کرنے کی طرف جب جائیں گے تو ہمارا جسم تو خوش ہوتا ہے, مگر اللہ ان خواہشات کے پورا کرنے پر خوش نہیں ہوتا. شراب پینے پر, زنا کرنے پر, ناحق غصے کو جاری کرنے پر اللہ خوش نہیں ہوتا. اس موقع پر اللہ میں اور اللہ کی یہ جو ہماری باڈی ہے, ہمارا نفس ہے, ان کے حکم میں ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے. اس موقع پر ایمان والے لوگ اور خوش قسمت لوگ اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو دبا دیتے ہیں. اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یوں فرمایا کہ یؤثرون وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی, کہ جو دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ کے موقع پر دنیا کو ترجیح دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے, اور جو ایسے موقع پہ آخرت کو ترجیح دے گا فإن الجنت ہی المأوی, اس کی ہر خواہش میں پوری کروں گا اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اسی لیے ایک روایت کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک روایت کا مفہوم ہے کہ دنیا اور آخرت جو ہے نا یہ سوکنوں کی طرح ہیں, ایک کو خوش کرو گے تو دوسری روٹھ جائے گی آپ سے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر دنیا کے پیچھے جاتے ہیں آخرت ضائع ہوتی ہے, آخرت کے پیچھے جاتے ہیں تو دنیا ضائع ہوتی ہے. ہوتی کا مطلب ہوتی بھی نظر آتی ہے, حقیقت میں ضائع نہیں ہوتی لیکن ہوتی بھی نظر آتی ہے. یہی آپ کی آزمائش ہوتی ہے. تو 24 گھنٹے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری کون سی خواہش ایسی ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے, اور کون سی خواہش ایسی ہے جس کے پورا کرنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ بعض لوگ جو دین پر آتے ہیں تو پھر وہ اپنی ہر خواہش کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ ہر خواہش کو ختم کرنا, کچلنا یہ اللہ کا ہم سے مطالبہ نہیں ہے. بہت سی قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق, کون ہے جس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا اور پاکیزہ رزق کو حرام کر دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہر حلال چیز, ہر خواہش کو پورا نہ کرنا یہ کوئی ثواب نہیں ہے. وہ خواہش جس کے پورا کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے, ان تمام خواہشات پہ ہمیں کنٹرول کرنے کا حکم ہے. یہ ہے دل کی صحت, کہ دل کا جو بنیادی کام ہے محبت کرنا, تو آپ نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے اس نے کس سے محبت کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے. اور یہ بھی خوب ذہن میں رکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ نے محبت کرنی ہی نہیں ہے, ہر خواہش پوری کرنے کی نہیں ہوتی. تو ایک اہم موضوع تو دل کا یہ ہے کہ اس کو صحت مند بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس سے کرنی ہے اور کتنی محبت کرنی ہے. دوسرا پھر اسٹیپ یہ ہے کہ جس سے محبت کرنی چاہیے, اگر اس سے محبت نہیں ہے تو اس سے محبت پیدا کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے. اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا کرنا یہ اللہ کا حکم ہے, اس سے آپ کو سکون ملے گا. لیکن یہ محبت پیدا کیسے ہوگی؟ جیسے جسمانی دل میں کوئی بیماری ہو, اسے ختم کرنے کے لیے میڈیسن لینی پڑتی ہے اور کچھ کام کرنے پڑتے ہیں, اسی طرح روحانی دل میں اللہ کی پاکیزہ محبت پیدا کرنے کے لیے اور دنیا مردار کو دل سے نکالنے کے لیے بھی آپ کو کچھ کام کرنے پڑیں گے, جو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر, اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر, علماء کی صحبت میں رہ کر آپ کے اندر وہ چیزیں کنورٹ ہوں گی, آپ کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوں گی. تو اہل اللہ سے رابطہ کرنا, علماء کی صحبت اٹھانا, ان کے بیانات سننا, واعظ و نصیحت کی محفلوں میں جا کے بیٹھنا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا, جس سے اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جس کا بہت زیادہ تذکرہ کرتا ہے اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے, اور جیسے جیسے محبت پیدا ہوتی ہے اس کا تذکرہ وہ اس محبت کی بنا پر اور زیادہ شروع کر دیتا ہے. اسی وجہ سے احادیث میں تسبیحات بتائی گئی ہیں کہ صبح و شام چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیحات کیوں بتائی گئی ہیں؟ تاکہ یکسو ہو کر جب ہم اللہ کا نام اپنی زبان سے بار بار لیں گے تو اللہ کی محبت کے چشمے دل میں پھوٹنا شروع ہوں گے، اور اس کا دنیا میں جو نقد فائدہ ہوگا بے پناہ سکون اور بے پناہ اطمینان۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دل کو جیسے جسمانی دل کو صحت مند بنایا، ایسے ہی اللہ ہمارے روحانی دل کو بھی صحت مند بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں۔ بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں۔ ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔